السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ساتھی بخیر ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم پیش کرنے جا رہے ہیں سعادت حسن منٹو، جو کہ ایک معروف افسانہ نگار ہیں، ان کے حیات و کارنامے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پیش کریں گے اس ویڈیو کے اندر آپ کے نصاب میں شامل ان کا افسانہ نیا قانون کا خلاصہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے اس افسانے کا فنی و تنقیدی جائزہ۔ آئیے بلا کسی تاخیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا جو اصل نام ہے وہ سعادت حسن تھا، اور شروع میں یہ سعادت حسن کے نام ہی سے لکھتے تھے، بعد میں جو ہے انہوں نے منٹو کے نام سے لکھنا شروع کر دیا، اور بعد میں یہی ان کے اصل نام کا حصہ بن گیا اور یہ سعادت حسن منٹو لکھنے لگے۔ منٹو ایک زمانے تک ٹومی کے نام سے مشہور تھے، اور منٹو کا ایک فرضی نام خواجہ ظہیر الدین بھی تھا۔ منٹو کی ولادت کی بات کریں، آپ کی جو ایگزام ہونے والا ہے 12 اگست میں، تو اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سعادت حسن منٹو کی جو تاریخ ولادت ہے تو وہ کیا ہے؟ تو یہ ہے 11 مئی 1912 کو یہ لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے، اور منٹو کی وفات 18 جنوری 1955 عیسوی کو محض 43 سال کی عمر میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ وفات پائی تھی۔ تو آپ کے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ منٹو نے کتنی عمر پائی تھی؟ تو 43 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی، اور ان کی جو وفات ہے وہ کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ تو 43 سال کی عمر میں، اور کس سن میں؟ 18 جنوری 1955 کو لاہور میں تپیدق کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور منٹو کا جو خاندان ہے وہ کشمیر سے تعلق رکھتا تھا۔ منٹو کے والد کا نام خواجہ غلام حسن اور والدہ کا نام سردار بیگم تھا۔ منٹو ہائی اسکول میں 3 مرتبہ فیل ہوئے، اور تینوں مرتبہ اردو کے پرچے میں ہی فیل ہوئے تھے۔ منٹو کی شادی 26 اپریل 1929 عیسوی کو صفیہ بیگم کے ساتھ ہوئی۔ منٹو نے اپنے ادبی سفر کا آغاز اخبار مساوات میں کالم نگاری کے ذریعے کیا تھا۔ منٹو کا جو پہلا افسانہ ہے وہ تماشا ہے، جو کہ امرتسر میں 1934 عیسوی میں ہفتہ روزہ اخبار میں شائع ہوا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ منٹو کا ایک افسانہ ترقی پسند عنوان سے ہے، جو کہ ایک طنزیہ افسانہ ہے، اور ایک اور ان کا مشہور افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، جو کہ تقسیم ہند کو موضوع بنا کر لکھا گیا ہے۔ یہ منٹو کے نمائندہ افسانوں میں شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں سعادت حسن منٹو کی ادبی خدمات کے بارے میں۔ تو بغیر عنوان کے یہ ان کا ایک واحد ناول ہے، بغیر عنوان واحد ناول ہے سعادت حسن منٹو کا، جس کا انہوں نے 1854 میں جو ہے وہ تصنیف کیا تھا۔ تو اس کو دیکھیے گا، واحد ناول سعادت حسن منٹو کا بغیر عنوان کے۔ تقسیم ہند کے موضوع پر منٹو کے جو افسانے ہیں وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، ٹھنڈا گوشت ہے، کھول دو سوائے، رام کھلاون، گورکھ سنگھ کی وصیت، یزید، ہرنام کور، وہ لڑکی، انجام بخیر اور ڈارلنگ۔ تو یہ جو افسانے ہیں یہ تقسیم ہند کے موضوع بنا کر لکھے گئے ہیں۔ تو اس کو آپ جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں۔ کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے کہ کون سا افسانہ جو ہے وہ فسادات یا تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں اب ہم منٹو کے جو افسانوی مجموعے ہیں اور جو دوسری ان کی ادبی خدمات ہیں۔ منٹو کے اب تک تقریباً 20 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا تو جو ہے 1936 کا جو ہے شائع ہوا تھا پہلا افسانوی مجموعہ آتش پاری کے نام سے، اور دوسرا ہے منٹو کے افسانے 1940 میں شائع ہوا تھا، 20 افسانے اس کے اندر ہیں، اور اس کے بعد تیسرا دھواں ہے، 22 افسانے اس میں ہیں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں جو چوتھا ان کا افسانہ ہے افسانے اور ڈرامے 1943 میں 7 افسانے اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ آگے جو ہے وہ سیاہ حاشی 1948 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اور جو باقی کے ان کے جو افسانوی مجموعے ہیں وہ آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ اس ویڈیو کو روک کر کے یا پھر اسکرین شاٹ لے کر کے ان کو لکھ سکتے ہیں۔ خاص طور سے آپ کو ان کے افسانوی مجموعوں کے نام یاد ہونے چاہیے، اور مشہور افسانوں کے نام بھی یاد کر لیجیے گا۔ ٹھنڈا گوشت جو ہے 1950 میں شائع ہوا تھا، اسی طرح سے بادشاہت کا خاتمہ 1951۔ تو یہ پورے 20 افسانوی ان کے جو مجموعے ہیں وہ آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ ان کو ویڈیو کو روک کر کے یا پھر اسکرین شاٹ لے کر کے لکھ سکتے ہیں۔ 20واں جو افسانوی مجموعہ رتی ماشا اور تولا ہے، جو کہ 1956 میں شائع ہوتا ہے، اس میں 10 افسانے شامل ہیں۔ انہوں نے کچھ خاکے بھی لکھے ہیں، جس میں عصمت چغتائی کا جو ہے خاکہ 1948 میں شائع ہوا تھا، گنج فرشتے ہیں اور نور جہاں ہیں، اور ایک لاؤڈ سپیکر ہے جو کہ بہت ہی مشہور ان کا خاکہ ہے، 1955 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ طنز و مزاح کے جو ہیں ان کے مجموعے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈراموں کے مجموعے ہیں، آؤ منٹو کے ڈرامے، جنازے،
اور 3 عورتیں، افسانے اور ڈرامے، کروٹ اور شیطان، یہ ان کے افسانے ڈراموں کے مجموعے تھے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں جو آپ کے نصاب میں شامل ہے ان کا افسانہ نیا قانون، اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ تو نیا قانون سعادت حسن منٹو کا نمائندہ افسانوں میں شمار کیا جانے والا افسانہ ہے۔ یہ ایک سیاسی کردار والا افسانہ ہے جس کے توسط سے منٹو نے اس عہد کی اجتماعی صورتحال پیش کی ہے۔ منگو جو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے وہ پیشے کے اعتبار سے ایک کوچوان ہے۔ کوچوان کسے کہتے ہیں؟ جو کہ تانگا چلاتا ہے۔ منگو سیدھا سادہ، بے وقوف، ان پڑھ اور حد درجہ باتونی ہے، مگر ذہنی طور پر بیدار اور فطرتاً جلد باز ہے۔ یوں تو ایک عام ان پڑھ بھی روشن دماغ ہو سکتا ہے، صرف ایک پڑھا لکھا اور سند یافتہ انسان ہی عقل مند نہیں ہوتا ہے۔ نیا قانون میں منٹو کی انسان دوستی، ہمدردی اور اس کے تئیں خلوص کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے۔ کوچوان جو کہ اس کا کردار ہے افسانے کا، کبھی اسکول نہیں گیا تھا مگر اپنی معلومات کے باعث اپنے سے نسبتاً کم عقلوں میں ذہین مانا جاتا تھا۔ منگو نے اپنے ایک سواری سے اسپین کی جنگ کا تذکرہ سنا اور جھونکا تو گاما چودھری کو بتا دیا تھا۔ جب واقعی یہ خبر جو ہے عام ہوئی تو باقی کوچوانوں کی نظر میں استاد منگو کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انگریزوں سے استاد منگو بہت ناراض تھا، بہت نفرت کرتا تھا۔ وہ اس پر جو ہے طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، مارتے پیٹتے بھی تھے اور کبھی کبھی جو ہے وہ کرائے کے پیسے بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ ان کے وجود سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ جب کسی شرابی انگریز سے الجھتا یا کسی سے ذلیل ہوتا تو اڈے پر موجود لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں کرتا، گالیاں بکتا اور کسی نئے قانون جس سے انگریز جو ہے یہ ٹل جائیں کا انتظار کرتا۔ ایک روز 2 سواریاں جو کہ مارواڑی سواری تھی کے مابین نئے قانون یعنی انڈیا ایکٹ کی بات سنی تو وہ خوشی سے شرابور ہو گیا۔ معلوم ہوا 1 اپریل سے یعنی 1 اپریل سے یا 1 اپریل کو نیا آئین جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا۔ نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے آیا تو منگو نے اس سے نئے قانون کے متعلق بتایا اور اپنی خوش فہمی سے اس کو آگاہ کیا۔ ایک روز 2 بیرسٹروں کے مابین نئے قانون کی باتوں کو سنتے ہوئے اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ نئے قانون کے خلاف ہیں اور آزادی نہیں چاہتے، اس لیے اس نے دبے الفاظ میں ان کو الٹا سیدھا کہا۔ پھر 3 نوجوان اس کی تانگے پر سوار ہوئے اور انہوں نے نئے قانون کے فوائد پر روشنی ڈالی کہ نیا قانون کے تحت ڈگری ہولڈرز کو روزگار ملے گا، سرکاری نوکریاں پیدا ہوں گی۔ منگو کی نظریات میں اب نئے قانون کی اہمیت بڑھ گئی۔ اس نے نئے قانون کے متعلق جو ہے طرح طرح کی باتیں سن رکھی تھیں مگر وہ اپنی خود ساختہ سوچ کو بھی سب پر ترجیح دیتا تھا، یعنی کہ جو وہ سوچتا ہے وہی سب سے افضل ہے۔ 1 اپریل کی صبح بھی آ گئی لیکن منگو نے آسمان کو، لوگوں کو، ہر شے کو ویسا ہی پایا، یعنی کہ جیسے پہلے تھے ایسا ہی پایا، کچھ بھی اس کو نیا نظر نہیں آیا۔ کالج کی جو چھٹی ہے، جو گھنٹیاں ہیں وہ سب اپنے وقت پر ہوئی تو طالب علم خوشی سے باہر نکل رہے تھے۔ منگو ان کے میلے کپڑے دیکھ رہا تھا، وہ کسی جلوے کا نظارہ کرنے کی تاب میں تھا۔ اسے نئے قانون کی کوئی ایسی درخشاں جھلک کا انتظار تھا جو نہیں لگے۔ منگو کی بے صبری ایک جگہ مگر وہ اپنی طبیعت کی نسبتاً آج کافی اطمینان سے انتظار کر رہا تھا، حالانکہ یہ فطرتاً جلد باز تھا۔ اس نے ایک چھاؤنی کی سواری اس غرض سے لی کہ وہاں تو شاید کوئی معلومات مل سکے۔ سگریٹ سلگا کر وہ پچھلی سیٹ کی گدی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی سواری اسے بلا رہی ہے۔ سڑک کے اس پار ایک گورا ہاتھ ہلا کر اس سے بلا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اسے لے جانے سے انکار کر دیا مگر سوچا اس نے کہ اس نے یہ گمان کیا کہ پیسے چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ استاد منگو نے گورے کا پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے ہیرا منڈی جانے کو کہا۔ تو سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایگزام کے اندر کہ گورا کہاں جانے کے لیے جو ہے اس کے تانگے میں سوار ہو رہا تھا منگو کوچوان کے؟ تو ہیرا منڈی، تو اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ منگو نے پہچان لیا یہ وہی گورا ہے جس سے اس کی پچھلی سال جھڑپ ہو چکی ہے۔ تب گورا شراب میں دھت تھا۔ منگو نے اب وہ ذرا تن کر جو ہے کرایہ کچھ بڑھ کر کے بتایا۔ کچھ منہ زوریاں ہوئیں، کچھ اس پر تھوڑا سا گرم ہوا تو استاد منگو گورے اور نئے قانون کو ذہن میں لایا۔ استاد منگو نے گورے کو پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ یہ کہتا جاتا کہ 1 اپریل ہے اور تم اب بھی جو ہے وہی کڑفوں، اب ہمارا راج ہے بچہ، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ سوچا کہ 1 اپریل تو اب ہو ہی گئی ہے اور نیا قانون لاگو کر دیا گیا ہے، انگریز اب ہندوستان سے چلے گئے ہیں۔ اسی سوچ میں تھا اور اسی سوچ میں اس نے جو ہے کافی زیادہ پیسے اس انگریز کو بتائے تھے
اور इसी बात पर वो उससे लड़ा भी था। और जब उसकी ज़्यादा ज़िद बहस हुई थी तो इस अंग्रेज़ ने अपनी छड़ी से जो है इस पर अपने बैंत से इसको नीचे आने का इशारा किया था, इसकी टांग पकड़कर बार बार खींची और कहा नीचे आ जा। इसी से मंगू कोचवान गुस्सा हो गया और फिर बाद में इसने नीचे उतर करके उस अंग्रेज़ को बहुत ज़्यादा मारना पीटना शुरू कर दिया। वहाँ पर जो है अंग्रेज़ ने रोल मचाना शुरू कर दी, बहुत सारे आदमी वहाँ इकट्ठा हो गए, मजमा लग गया और फिर पुलिस वाले आ गए और पुलिस वाले फिर इस मंगू को पकड़ करके थाने ले गए और हवालात में बंद कर दिया। तमाम हवालात में ये मंगू जो है वो नया कानून चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुना। नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही है पुराना, सिपाही ने कहा और उस्ताद मंगू को हवालात में बंद कर दिया गया। ये तो था खुलासा इस अफसाने का। अब इससे मुताल्लिक़ अहम मालूमात बात करते हैं। ये अफसाना यानी नया कानून अफसाना सादत हसन मंटो ने 1938 में जो है वो लिखा था, 1938 में शाये हुआ है। नया कानून अफसाना मंटो के अफसानवी मजमूए मंटो के अफसाने में शामिल है जो 1940 में शाये हुआ था। ये सब बातें आपको याद रखनी है। मंगू कोचवान नया कानून अफसाने का मरकज़ी किरदार और इस अफसाने की जान है। गामा चौधरी, दीनू हलवाई, नत्थू गंजा और चौधरी खुदा बख्श इस अफसाने के दीगर किरदार हैं और ये अंग्रेज़ जो है ये भी इसका एक किरदार है। इस अफसाने में स्पेन में हुई जंग का जो है वो जिक्र किया गया है जो दूसरी जंग अजीम से पहले जो है वहाँ पर हुई थी। और मंगू कोचवान को अंग्रेज़ों से सख्त नफरत थी और वो उनको सफ़ेद चूहों के नाम से पुकारता था। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि मंगू कोचवान गोरों को किस नाम से पुकारता था, सफ़ेद चूहों के नाम से। मंगू को 2 मारवाड़ी सवारियों से मालूम होता है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून जो है लागू कर दिया जाएगा। नया कानून नाफिज होने के खुशी में मंगू 1 मार्च को चौधरी खुदा बख्श से घोड़े के लिए एक नई कलगी जो है वो 14.5 आने में ख़रीद कर लाता है और वो अपने घोड़े के सर पर बांध देता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि मंगू ने जो कलगी थी वो क्यों ख़रीदी थी, नया कानून लागू होने की खुशी में, और उसको अपने घोड़े के सर पर बांध दिया था। 1 अप्रैल को एक गोरा मंगू से अपनी छड़ी के ज़रिए तांगे से उतरने को कहता है। तांगे से उतरकर मंगू उस घोड़े को नया कानून नाफिज हो जाने के सबब बहुत मारता है, जिसकी वजह से मंगू को हवालात में बंद कर दिया जाता है। तो मंगू कोचवान इस अफसाने का किरदार और नया कानून जो अफसाना था इसका पूरा खुलासा आज तक पहुंचाया गया इस वीडियो के ज़रिए से। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के अंदर बात की सादत हसन मंटो के हयात और कारनामों के बारे में। उम्मीद है सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। खुदा हाफिज़।